دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارا ٹاپک ہے رائٹ اینڈ رانگ۔ یہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ڈیپتھ میں اگر آپ بہت زیادہ جانا شروع ہو جائیں گے نا، مطلب رائٹ اینڈ رانگ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط ہے، وہ بندہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام المیہ بن گیا ہے کہ وہ اس میں یہ غلط ہے، اس میں یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی میں کچھ غلط ہے، پلائٹلی اس سے بات کریں، باتوں کی حد تک اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز بہت زیادہ آپ اس چیز میں اس طرح نہ کر لیں کہ نفرت، اس چیز میں تیسری چیز ایڈ ہوتی ہے نفرت۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلط سمجھ کے کہ وہ بندے کی سوچ ٹھیک نہیں ہے تو نفرتیں جنم لے لیتی ہیں بہت زیادہ، جس میں میرا خیال ہے کہ اگنور کرنا چاہیے، اگنور کر کے آگے چلیں۔ اگر آپ کے مطابق آپ کو ٹھیک نہیں لگتا تو آپ اس کو اگنور کریں۔ فار ایگزامپل کہ میرے کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، میں ایک دکان پہ، ہم کہیں پارٹنرشپ پہ ہیں، مجھے وہ بندہ بہتر نہیں لگ رہا یا اس کو میں بہتر نہیں لگ رہا، تو میں نفرت کا عنصر نہ پیدا کروں، میں اس کو اگنور کر دوں۔ اگنور اس طرح سے کر دوں کہ میں اس چیز کو چھوڑ کے آگے کی طرف آؤں، اس کو کہوں کہ آپ دکان پہ بیٹھے رہیں، آپ کرتے رہیں، آپ یہ کام کریں، میری جو سوچ ہے، میرا جو ویژن ہے، اگر میرا اس سے بہتر ہے تو میں اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلا جاؤں، اس سے اگلی چیزیں کرنا شروع کر دوں، بجائے اس کے کہ اس میں فالٹ نکالنے کے، اس کو غلط کہنے کے۔ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ نفرت پیدا کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیکس ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کبھی گھوڑا آگے بگانے سے جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے سے جھگڑا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس کا واحد ایک ہی حل ہے، اگنور کریں، سافٹلی اگنور کریں، نفرت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمارا بریک نہیں لگے گی کہیں پہ۔ جو ہماری منزل ہے، جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے، جس کے ہم مسافر ہیں، اس میں بریک نہ آئے۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے یہی کہا ہے کہ جس کے ہم مسافر ہیں، آپ کہیں پہ آؤٹ آف اسٹیشن جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کی گاڑی بریک لگ جاتی ہے کسی وجہ سے، کوئی میکینیکل فالٹ آ جاتا ہے یا کسی نے اترنا ہے، گاڑی چلتی نہیں، تو آپ کو کیا فیل آتی ہے؟ ایک دم یار وہ لیٹ ہو گئے۔ تو اسی طرح سے بہت زیادہ کرٹیسزم، رائٹ رانگ کے چکر میں ہمارا نوجوان بریک لگنے سے ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے، تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ پہنچنا تو اس میں ہے، کرنٹ تو اس میں ہے، جانا تو اس نے ہے، کیونکہ وہ جانا ہے تو گاڑی پہ بیٹھا ہے نا۔ تو یہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے کہ بریک نہیں لگانی، کہیں وہ کہتے ہیں اڑنا پھنسنا نہیں۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ریلیونٹ چیزوں کو چھوڑ کے ان ریلیونٹ میں ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، جس منزل پہ آپ نے کل پہنچنا تھا اس پہ آپ پرسوں پہنچ رہے ہیں، یا آپ کو 10 دن لگ گئے ہیں پہنچتے ہوئے، یا 15 دن لگ گئے ہیں پہنچتے ہوئے۔ تو اسی طرح یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اس میں گزرتے جائیں، چلتے جائیں۔ اگر کوئی اٹک گیا تو وہ رک جائے گا، وہ وہیں۔ میں نے دیکھے ہیں کچھ احباب، کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں اٹک گئے ہوئے ہیں، کچھ باتوں میں اٹک گئے ہوئے ہیں، کچھ رویوں میں اٹک گئے ہوئے ہیں۔ کہ ہمارے معاشرے میں تو ماشاءاللہ اس طرح سے بھی ہے کہ ایون کوئی کسی کی طرف، فار ایگزامپل جیسے ہماری عید قربان ہوتی ہے، تو اس میں قربانی کا گوشت بھی نہ بھیجے نا تو وہ بھی اٹک جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھول ہی گیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے یہ سوچا ہو کہ آپ نے بھی قربانی کی ہے تو آپ کو کیا ضرورت گوشت کی، جبکہ یہ رسم و رواج بن چکے ہیں۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ ہماری شادی بیاہ کے جو ہم نے ایونٹ بنائے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے بہت بڑے کر لیے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے بہت زیادہ رسومات کر لی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہم ٹوٹلی رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان کو دقت ہے، پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ اپنی منزلوں پہ لیٹ پہنچتے ہیں کہ وہاں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ پہلے یہ کرو پھر آگے جانا ہے۔
اب بہت ساری ہماری زندگی کے رسومات ایسی ہیں، بہت سارے ایونٹ ایسے ہیں کہ جو کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. تو بعد میں اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی تھی، یہ جینی تھی، یہ رہ گئی. رکاوٹیں میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ نوجوان میں اگر کرنٹ ہے بھی ہے نا، وہ رکاوٹیں سہتا 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 پہنچ ہی جاتا ہے اپنی منزل پہ. جیسے کہ وہ یہاں سے اس نے شروع کیا، یہاں تک آیا، اور رکاوٹوں کو، بوجھ کو برداشت کرتا 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 اگر وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی کمر میں اتنی سکت ہی نہیں رہتی، وہ پہنچ کے پھر گر جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے ہی ویک کر دیا ہوتا ہے. تو کافی ساری ہماری رسومات ایسی ہیں جس سے نکلنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمیں پہچاننا پڑے گا ریلیونٹ کو اور ان ریلیونٹ کو، اور اگنور کرنا سیکھنا پڑے گا، درگزر کرنا سیکھنا پڑے گا. ریئیکشن سے بچنے کی تربیت کرنی پڑے گی کہ ہر بات کا ریئیکشن ضروری نہیں ہے. جبکہ ہمارا معاشرتی نظام ہی کچھ شروع سے ایسا چل رہا ہے کہ تلقین ہی بچے کو صرف ایک ہے، یہ بچہ کما کے کیا لا رہا ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی اور لیسن ہے ہی نہیں ہے. اسکولنگ ہے، یونیورسٹیز ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں یہاں پہ پیرنٹس اچھے اچھے اسکولوں میں، اچھے اچھے یونیورسٹیز میں، کہ اچھی نوکری کر کے لائے گا، اچھی زندگی، اور یہ دو چار چیزوں میں اچھا گھر بنا لے گا، اچھی گاڑی بنا لے گا، اچھی جگہ شادی ہو جائے گی. ان دو چار پانچ چیزوں میں زندگی کی ٹوٹل تربیت کی جاتی ہے. جبکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگوں نے بتانا ہے، ہم لوگوں نے بتانا ہے اپنے نوجوانوں کو، اور نوجوانوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کرنا ہے. تنقید تو بہت زیادہ ہے حکمرانوں پہ، لیکن یہ نہیں پوچھتے یا بتاتے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا پے بیک کیا ہے. تربیت میں یہ شامل نہیں ہے معاشرے کو کیا پے بیک کرنا آپ نے. سیلفشنس کی انتہا یہاں تک ہے، خود غرضی سیلفشنس اس حد تک بھری پڑی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بینیفٹ ہو وہاں اپنے خونی رشتے کو بھی کچل دیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس چیز کا پروف لینا نا تو جا کے دیکھیں آپ نے اپنے شہر کی کچہریاں بری پڑی ہیں کن لوگوں سے، بہن بھائیوں سے، کیونکہ مجموعی طور پہ تو رہنا ہم لوگوں نے نہ سیکھا ہے نہ سکھا رہے ہیں.